بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے۔ آمین ثم آمین۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ محبت روح کا گلاب ہے، اگر یہ مرجھا جائے تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا سکون کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیا۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جب کبھی مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور احسانات، نعمتیں، رحمتیں یاد کر لیا کریں، خود بخود پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب کرے، آمین۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ انسان کبھی انسان کا دوست نہیں رہا، بلکہ انسان وقت کا دوست رہا ہے۔ جس کا وقت اچھا ہوگا اس کے دوست بھی اچھے ہوں گے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ محبت کے قیمتی لمحات اگر انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے۔ ساری زندگی کی کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو سب کے حصے میں صرف کفن بچتا ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو ہزار طوفانوں پر بھی کنارے سے لگ کر رہتی ہے۔ تم اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے لگاؤ، وہ کارساز ہے، سنتا ہے، کیونکہ صرف وہی تو قریب ہے۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے بلکہ امتحان گاہ ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ عمروں کے مطابق جیا کرو، یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے بیٹھے ہو، بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے؟ مجھ میں ہزار خامیاں ہیں، معاف کیجیے۔ آپ بھی تو کبھی اپنا آئینہ صاف کیجیے۔ اس فتنوں اور فرقوں کے گھٹن زدہ دور میں آنے والی نسلوں کے لیے والدین کا راہ حق پر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ نسلیں پھسلتی ہوئی جہنم کے گڑھے میں جا گریں گی۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے وہی منزل پہ پہنچتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے خود کو بدلیں۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے
اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو حد سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کہی بات کو دل پر مت لو۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ من پسند شخص سے وہ شخص بہتر ہے جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر اسی وقت تھوک دیں، اپنے اندر مت اتاریں، نہیں تو یہ سلو پوائزن آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ بے قدروں کے ہاتھ اگر چاند لگ جائے تو وہ اسے بھی گرہن لگانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ قیمتی باتیں جوانی میں آدھا کھاؤ آدھا بچاؤ۔ صبح سویرے اٹھنا خیر و برکت ہے۔ زیادہ بولنے کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خود کو بدل دو، قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ علم کا سمندر عمل کا ایک قطرہ بن جاتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ اقوال زریں، جہالت بدترین بیماری ہے۔ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرو، نصیحت حاصل ہوگی۔ کم گوئی بھی انسانی سیرت کا خوشگوار پہلو ہے۔ زبان کو شکوہ شکایت سے بچاؤ، دل کو سکون ملے گا۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے۔ جس پر سے سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت و احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، مگر آپ کا سکون اس پر منحصر ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کر مردوں کی طرح کہکے لگانا اور رات دیر دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ حکمت کے موتی، اپنا راز پوشیدہ رکھنا حکمت ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ علم اور فن دونوں بہت بڑی دولت ہیں۔ اپنی اصلاح دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی۔
خوبصورت ہونا اہم نہیں ہے، اہم ہونا خوبصورت ہے۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کرنا ناشکری ہے۔ پھول کھلتے رہیں زندگی کی راہ میں، ہنسی چمکتی رہے آپ کی نگاہ میں، قدم قدم پہ ملے خوشی کی بہار آپ کو، دل دیتا ہے یہی دعا بار بار آپ کو۔ القرآن۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، بدلہ اتنا لیا جائے جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ مصیبت کے وقت میں نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پانی اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہے، باقی رہ جانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں وہ لڑکی ہوں جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتی ہوں اور بری طرح رون دی جاتی ہوں۔ اچھی باتیں۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ نا امید ہونے سے عمر گھٹتی ہے۔ بات کو پہلے سوچو پھر منہ سے نکالو۔ صرف نیک ہی نہ بنیے، نیکی کر کے بھی دکھائیے۔ کسی کا دل مت توڑو کیونکہ دل تم بھی رکھتے ہو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ حکمت کے موتی۔ جاہل کے خیال اور عمل میں بہت کم وقفہ ہے۔ جہاں محبت دبلی ہو وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں۔ بیوقوف آبپاشی کے بغیر ہی بڑھتے پھولتے ہیں۔ جھوٹ خواہ تیز ہی ہو مگر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کبھی خیال نہ کرے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دنیا میں موت کا خوف اور رزق کا غم نہ کرو کیونکہ یہ دونوں اپنے مقررہ وقت پر ضرور پہنچیں گے۔ عورت کی بد اخلاقی یہ ہے کہ نامحرم سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔